کے طور پر دیے جاتے ہیں۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا۔ جو حضرات کھڑے ہیں ان سے پھر درخواست ہے تو اندر تشریف لے آئے۔ جو حضرات کھڑے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ آ کر کے بیٹھ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، سٹیج پر رونق افروز بزرگان دین، حاضرین جلسہ، آج کی اس عظیم محفل اور مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور معزز کتاب قرآن کریم ہے۔ وہ قرآن کریم جس کی زبان مقدس، جس کا بیان مقدس، جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جس کے صحیح اور صادق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے بارے میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ خداوند قدوس سے دعا فرماؤ کہ وہ ہم سب کو قرآن کی نعمت سے مالا مال فرمائیں، آمین۔ نوجوان دوستو، قرآن کریم رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہیں جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء و بلغاء، ادباء و شعراء حیران و ششدر رہ گئے، جس کی آیتوں کے سامنے پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہ وہی قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے آنے والے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جس سے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہ وہی قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمان پر جانا بند ہوا۔ یہ وہی قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جو سچائی اور ایمانداری کا درس دیتا ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جس کے بدولت عمر فاروق کو ایمان نصیب ہوا۔ یہ وہی قرآن ہے جس کی مثال پیش کرنے سے پوری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہ وہی قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے عرب کے فصیح اور بلیغ زباندانی کے دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہ وہی قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہ وہی قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ کتابوں میں جو افضل ہیں اسے قرآن کہا جاتا ہے، کتابوں میں جو افضل ہیں اسے قرآن کہا جاتا ہے، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہا جاتا ہے، اس کے 30 پاروں کو جس نے اپنے سینے میں مزین کیا اسے زمانے بھر میں حافظ قرآن کہا جاتا ہے۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ کے رٹنے کو بےہودہ بتلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس کا بے سمجھے پڑھنا اور اس کے الفاظ کا رٹنا بے سود ہے۔ ہائے افسوس، صد افسوس، اس قرآن کریم کے بارے میں ہمارا یہ خیال جس کے بارے میں شہنشاہ بطحہ محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا: پڑھتے جا اور چڑھتے جا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، اس لیے کہ تیرا مقام اور تیری منزل وہی ہے جہاں تو اپنی آخری آیت پر پہنچی۔ یہ قرآن کریم دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، یہ چاند و سورج اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور کیوں نہ ہو، جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس ذات کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر اتارا گیا وہ بھی امین، جس مقام پر اتارا گیا وہ بھی امین، جس مہینے میں اتارا گیا تمام مہینوں سے بہتر، جس رات میں اتارا گیا 1000 راتوں سے بہتر۔
اللہ کا یہ معزز اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی، اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسا کہ خود خالق کائنات کو اپنی مخلوق پر۔ اللہ کا دلارا، اللہ کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے جس کسی نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کیا تو کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس گراں قدر انعام سے نوازا جاتا ہے تو خود حافظ قرآن کے مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ اسلام کے تڑپتے ہوئے دلوں، کل قیامت کے دن 10 ایسے آدمی جن پر جہنم واجب کر دی گئی ہوگی، حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش طلب کرے گا اور پروردگار عالم اس حافظ قرآن کی برکت سے ان تمام کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے۔ یہ قرآن کریم ایک عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خدا بندی ہے، معدن حیات ہے، سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشتہا پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، اسے دنیا دلیل و حقیر سمجھتی تھی، کوئی تو اسے اونٹوں کی مینگنیوں میں کھیلنے والا، تو کوئی جاہلین عرب اور کوئی جہلائے مکہ کا خطاب دیتا تھا۔ لیکن یاد رکھنا جب قرآن آیا تو جن کو جاہلین عرب اور جہلائے مکہ کہا جاتا تھا ان کو صحابہ کرام کہا جانے لگا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز ملا۔ جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس زمانے کا نام خیر القرون ہو گیا۔ وہ قوم جو ایک کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے اس طرح لیس ہوئی کہ کیسر و کسریٰ کے غرور کو خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی حکومتوں سلطنتوں کا تختہ الٹ دیا۔ دوستو قرآن آیا تو زمان و مکان میں جان آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام ملا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ گئے، قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرستار بنے۔ دوستو قرآن آیا تو سب کچھ آیا، مگر افسوس سد افسوس ہم نے قرآن کریم کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا وہ مسلم قوم جس کے سر پہ کبھی عزت و رفعت کا تاج ہوا کرتا تھا، ذلت اور رسوائی کی غار میں جا گری۔ وہ مسلم قوم کہ کامیابی جس کے آگے بڑھ کے استقبال کرتی تھی، ناکامیاب اس کا مقدر بن گئی۔ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پہ افریقہ کے جنگلوں میں رہتے خونخوار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چوٹی اس کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ مسلم قوم جس نے کبھی حکومتوں سلطنتوں کا فریضہ انجام دیا ہے، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ مسلم قوم جس پہ کبھی اس کی تاریخ نازا تھی، آج ماتم کنا ہے۔ مسلمانوں سمجھو، اٹھو، ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کر دو اور قرآن کریم سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھنا تاریخ ہمیں کبھی معاف نہ کرے گی۔ جانیتار صحابہ کرام کے کتب خانوں میں قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب نہ تھی، اسی کو لے کے وہ آگے بڑھے اور کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی۔ وہ قرآن ہی تھا جس کی برکت سے بدر کے میدان میں 313 نے مکہ کی قسمت پلٹ دی تھی۔ آج ہم ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہیں مگر ہماری جان محفوظ نہیں، ہمارا مال محفوظ نہیں، ہمارے مساجد و مدارس محفوظ نہیں، ہماری عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا مسلمانوں کہ مسلمانوں کا مقابلہ حامان بن ولی سے ہوا کرتا تھا۔ اس دشمن خدا اور دشمن رسول کے پاس طاقت و قوت ہے، 60,000 فوج کا لشکر جرار ہے، مسلمانوں کی فوج کی تعداد صرف 10,000 ہے اور اسلامی فوج کا کمانڈر حضرت خالد بن ولید ہے۔ مسلمانوں کو اس کا بھی علم نہیں کہ دشمن کی فوج کہاں ہے اور اس کی تعداد کتنی ہے۔ لہذا مشورہ ہوتا ہے، حضرت خالد بن ولید سے کہا جاتا ہے آپ 300 آدمی لے کر جاؤ اور پتہ کر کے آؤ کہ دشمن کی فوج کہاں ہے اور اس کی تعداد کتنی ہے۔ میرے بھائیوں اپنے جگر پر ہاتھ رکھیے، صحابی رسول کا جواب تو سنیں۔ اسلامی کمانڈر حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں ان 60,000 سے لڑنے کے لیے مجھے 300 کی ضرورت نہیں، میرے پاس صرف 30 ہی کافی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا آپ کو آپ کی ایمانی حرارت مبارک ہو مگر یہ دنیا دار الاسباب ہے، آپ کم سے کم 60 آدمی لے کر جائیں۔ لہذا اسلام کا یہ مختصر سا قافلہ آگے بڑھتا ہے اور چند میل کے فاصلے پہ پتہ چلتا ہے کہ دشمن کی فوج بیٹھی ہوئی ہے جس کی تعداد 60,000 ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ اسلامی کمانڈر حضرت خالد بن ولید کی ایمانی حرارت جوش میں آئی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں منتظر صحابہ کو اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان 60,000 کے لیے تو ہم 60 ہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہمیں شوق شہادت ہے، جب شہادت سامنے ہے تو ہمیں دشمن کی کثرت تعداد سے کیا لینا دینا۔ راوی کہتا ہے کہ اس طرف
اسلام کا مجاہد عالم سب بناتا ہے، اور دوسری طرف حامان بن ولی آگے بڑھتا ہے اور حامان بن ولی کہتا ہے میں تو سمجھتا تھا مسلم قوم بڑی ہوشیار ہوگی، لیکن تم تو بڑے بیوقوف نکلے، 60,000 سے لڑنے کے لیے 60 کو لے کر آئے ہو۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں اے حامان بن ولی، تو وائس بن کر آیا ہے یا کمانڈر بن کر آیا ہے؟ تجھے اپنی بزدلی کو وعد کے پردے میں چھپاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بس یہ کہنا تھا، اسلامی مجاہد کی اس للکار کو سننا تھا کہ حامان بن ولی نے حکم دیا کہ ان 60 کو قید کر لو۔ راوی کہتا ہے کہ یہ صحابی رسول جمگٹھے میں گھستے ہوئے تو نظر آتے ہیں، مگر پھر صرف اور صرف تلواروں کی چمک اور کھچا کھچ کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا۔ تاریخ گواہ ہے، آسمان و زمین گواہ ہے، آسمان کے ستارے گواہ ہے، 3 گھنٹے میں فیصلہ ہو جاتا ہے اور یہ 60 ہزار کا منہ موڑ دیتے ہیں۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ مسلمانوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام میں یہ طاقت و قوت پیدا کر دی؟ یہ قرآن ہی تھا جس نے 1 کو 1000 پر بھاری کر دیا۔ اگر ہم اپنی ماضی کی طرح ہمارے حال و مستقبل کو روشن اور تابناک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم سے وابستہ ہونا ہوگا، اور اگر ہم اپنی دنیاوی زندگی کی طرح اخروی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم سے وابستہ ہونا ہوگا۔ لیکن خدا نخواستہ آج ہم نے 2 پیسوں کی لالچ میں اپنے بچوں کو دین کی تعلیمات سے دور رکھا، اور آج ہماری نظریں اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر پڑی ہوئی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، خدا کے یہاں جواب دینا ہے۔ اب میں اپنی ایک بات پیش کر کے اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں کہ میں ان والدین کو مبارکبادی دیتا ہوں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو حافظ قرآن بنایا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا کہ ان کے ساتھ دنیا میں پھرنے والے، ان کے ساتھ رہنے والے ان سے پوچھیں گے کہ تم تو دنیا میں ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے، پھر کس چیز نے تم کو یہ اعلیٰ مقام عطا کر دیا؟ تو وہ خوشی کے ساتھ کہیں گے یہ صرف اور صرف یہ ہماری بیٹیوں کو حافظ قرآن بنانے کی برکت سے ہے جو ہمارے پروردگار نے ہمیں عطا کیا ہے۔ کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہماری اس بستی میں جس طرح مردوں کے لیے دینی ادارہ قائم ہے، اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے عورتوں کے لیے بھی حفظ کلاس جاری ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ سال سے عالمہ کلاس بھی شروع کیا جائے گا۔ تو میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ اللہ رب العزت ان حافظائے کرام اور ان کے پیچھے محنت کرنے والی ان کی معلمہ اور ان کے والدین کی کوششوں کو خوب قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین۔